حج یا عمرہ میں بال کیوں کٹواتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ حج اور عمرہ کے بعد بال کٹوانے کی حکمت یہ ہے کہ احرام سے باہر آنے کا یہ خاص متعین طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ مقرر نہ ہوتا تو ہر شخص اپنے اپنی خواہش کے مطابق احرام ختم کرتا اور احرام سے باہر آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتا۔ اس سے امت میں ایک عظیم اختلاف برپا ہوتا۔ حج اور عمرہ کے اعمال ختم ہونے پر سر منڈانا یا بال کٹوانا ایک عبادت ہے، گویا یہ عمرہ اور حج سے فارغ ہونے کی نشانی ہے، جیسے نماز کے لیے فارغ ہونے کی نشانی سلام اور روزہ سے فارغ ہونے کی نشانی افطار ہے۔ احرام کی حالت میں بال توڑنے پر پابندی تھی، اب ان تمام یا بیشتر بالوں کو کاٹ کر اس حد بندی کے خاتمے کی تعلیم خود حد لگانے والے شریعت ہی نے دی ہے۔ عمرہ اور حج کے اعمال سے فارغ ہونے سے پہلے ان بالوں کو رکھنا عبادت تھا، اور عمرہ اور حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ان کو کاٹنا عبادت ہے۔ سر کے بال رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں تین طرح کے مزاج کے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنی صحت یا ذوق کے اعتبار سے بال رکھنا پسند نہیں ہوتا، اس لیے ان کو منڈوا دینے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو بال رکھنا پسند ہوتا ہے مگر کبھی کبھار منڈوا دینا بھی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بال رکھنے کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ بالوں کا منڈوانا ان کے لیے بہت بڑی دولت کے لٹ جانے کے مترادف ہے۔ شریعت کی نظر میں اصل پسندیدہ طریقہ تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ سے فارغ ہوتے ہی سر اس طرح سے بالکل صاف کر دیا جائے۔ حج اور عمرہ سے فارغ ہوتے ہی سر اس طرح سے بالکل صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، لیکن تیسرے مزاج والوں کی رعایت میں اس کی بھی اجازت دے دی کہ قینچی سے بالوں کے سرے سے اس طرح کاٹ لیے جائے کہ تمام بال یا اکثر بال ایک پور کے بقدر کٹ جائے۔ واضح رہے کہ بال منڈوانے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنی چوٹی کے آخر صرف ایک پور کے برابر کاٹ لیں۔